بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی کی جانب سے ابوالحسنات محدث دکن حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری نور اللہ مرقدہ کی کتاب المحبت کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور محبت الہی کے حوالے سے حضرت کا ایک وعظ جو آپ نے کسی موقع پر کیا تھا، اس کو اس کتاب کے اخیر میں تکملہ کے طور پر ذکر کیا، اور وہ کافی لمبا تھا، اس لیے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پہلا حصہ تو آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور اب اسی کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں آپ سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے غافل انسان، اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو افسوس ہے تجھ پر۔ یعنی قیامت کے دن آواز لگے گی کہ 2 طرح کی آواز لگے گی، وامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک نہیں کیا ان کے لیے تو کہا جائے گا کہ اے گنہگاروں، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اور جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یعنی اب ان سے کہا جائے گا کہ آؤ نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور تمہارے لیے جو جنت تیار کیے ہیں اس میں جاؤ، آرام سے رہو، دیدار الہی کا لطف اٹھاؤ۔ تو اے غافل انسان، اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو افسوس ہے تجھ پر۔ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ یا دل ہے یا وقت ہے۔ دل بگاڑ چکا، وقت کھو چکا۔ اب آگے آنے والی منزلوں میں انہی 2 سے تجھ کو سوال ہوگا، انہی 2 چیزوں میں سے، انہی 2 چیزوں سے تجھ کو سوال ہوگا کہ بھئی اس وقت جو ہے قلب سلیم تو کہاں سے لائے گا۔ اس وقت جو ہے دل کے بارے میں سوال ہوگا تو قلب سلیم تو کہاں سے لائے گا، تیرا وقت کس کام میں گزرا، کیا بتائے گا۔ اگر کسی چیز کے ضائع ہونے پر تجھ کو رونا ہے تو وقت کے ضائع ہونے پر رو لے کہ تو نے کچھ بھی خدا سے تعلق نہیں پیدا کیا۔ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے مگر تیرے دل کی آنکھ اندھی بنی ہوئی ہے، کسی چیز سے تجھے عبرت نہیں ہوتی، حق بات تجھے اچھی نہیں دکھتی۔ ہر چیز انسان سے لے کر چرند پرند بلکہ نباتات تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیضیاب ہے۔ دنیاوی امور معاش کی اصلاح، دنیاوی معاملات کی جو اصلاح ہے، مضرات کی دفع یعنی نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کی تدبیر وہی سمجھاتا ہے۔ ہزارہا علوم، کئی علوم اسی نے سکھائے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یعنی نہایت آبدار کپڑے جیسا، یعنی انتہائی پانی والا آبدار یعنی کپڑے جیسا مکڑی اپنا جالا بنتی ہے۔ یعنی مطلب بالکل نہایت ہی آبدار، ایک دم بالکل باریک پتلا کپڑے جیسا جو ہے مکڑی جو ہے اپنا جالا بنتی ہے، مکھیاں شہد نکالتے ہیں۔ انسان کیسے کلی ایجاد کرتا ہے، کیا کیا چیزیں بناتا ہے اور کیا کیا بناتا ہے۔ اسی طرح امور آخرت اور خدا پرستی کی رہنمائی بھی، آخرت کے معاملات کی رہنمائی بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ اس کے طریقے مختلف ہے، الگ الگ طریقہ ہے اس کا۔ ساری کائنات کو دلائل بنایا ہے، پوری دنیا جو ہے دلیل کے طور پر اس نے بنا دیا کہ ان سے اپنے وجود پر دلیل لیں۔ اللہ کے وجود پر ہم دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں اتارا، کسی کو تائید غیبی سے ہدایت کی، غیبی مدد کے ذریعے سے ہدایت کی۔ حکایت ہے، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بوڑھا جو تھا عمر بھر بت کی پوجا کرتا تھا، ساری زندگی بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک وقت جو ہے کوئی
مشکل کام پڑ گیا تو اس بت کے سامنے بہت سر رگڑا، نظر چڑھایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اس سے مایوس ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دل میں عمر بھر کی غفلت پر، یعنی خدا سے غافل ہونے پر نادم ہو کر بہت شرمندگی سے سر جھکایا ہوا عرض کیا کہ اے بے نیاز، اے اکیلے خدا، میری التجا قبول کر۔ ساتھ ہی جو ہے ادھر سے آواز آئی، جس کو اس نے سنا، آواز اللہ کی طرف سے آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اطلب ما ترید، ہاں میرے بندے، مانگ جو چاہتا ہے۔ فرشتے کہے اے ہمارے معبود، فرشتے کہیں گے، یعنی فرشتے کہنے لگے کہ اے ہمارے معبود، اے پروردگار۔ بڑے تعجب کی بات ہے، وہ تو مدتوں بت کو پکارا اس نے، اس کو جواب نہ ملا، ایک بار تجھ کو پکارا فوراً لبیک فرمایا۔ تو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، بت کی طرح ہم بھی جواب نہ دیتے تو صنم اور صمد میں کیا فرق تھا؟ صنم بت کو کہتے ہیں، صمد اللہ کا ایک نام ہے بے نیاز، تو صنم اور صمد میں کیا فرق تھا؟ صاحبوں، مشرکوں پر کیا الزام لگائے، شرک کرنے والوں پر کیا الزام لگائے، ہائے افسوس۔ ہمارے یہاں بھی تو دل کی مسجد میں سینکڑوں بت بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نفس کی خواہشات ہے، تو کہیں برادری کا خیال، تو کہیں قوم کا لحاظ، کہیں روپیے کی محبت، تو کسی عورت سے حرام کرتا ہے تو اس کی بھی صورت دل میں موجود ہے۔ نشہ کرنے والوں کے دلوں میں کہیں سیندھی کے گھڑے، یعنی جس سے شراب بنتی ہے، اس کے گھڑے اور شراب کے شیشے دھرے ہیں۔ افسوس، ہائے ہائے، کیا کیا بلا، یعنی کیا کیا مصیبتیں بدتر دل میں بھرا ہوا ہے، بری بری چیزیں، سب کی تابعداری ہو رہی ہے، اطاعت ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہتا، خدا فرما رہا ہے، من اتخذ الہہ ہوا۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کے یعنی پیچھے دوڑ رہا ہے؟ افسوس، ہائے افسوس۔ خدا کو تو معبود کہے اور خواہشات کی پوجا کرے۔ یہ عربی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے شخص، اپنے دل کے بتوں پر ایک زمانے سے جمع ہوا ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اے شخص، اپنے دل کے بتوں پر ایک زمانے سے جمع ہوا ان کی عبادت کر رہا ہے، یعنی دل کے بتوں پر ایک زمانے سے جم کر تو ان کی عبادت بھی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے۔ تیرے ایسے اسلام سے کافر بھی حیرت میں پڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شعر ہے کہ اے بہاؤالدین عاملی، تیرے اس دل کے سوا کوئی دوسرا دل ڈھونڈ، یہ تو اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا رکھا ہے۔ صاحبو، کس کس کی عبادت کرو گے؟ سب کو راضی کرنا مشکل ہے، یہ بھی شرک ہے، اس لیے سب کو چھوڑو، ایک کو لو۔ صاحب و خدا کے ساتھ ایسا علاقہ، ایسا تعلق کیوں نہ ہونا چاہیے جیسے لوگوں نے مخلوق کے ساتھ اپنا علاقہ تعلق پیدا کر لیا ہے۔ آخر مجنون کا قصہ سب کو معلوم ہے، مجنون کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ مورخوں نے لکھا ہے، تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ لیلا سا یعنی لیلا جو ہے ساولی تھی، کالے رنگ، تھوڑا سا اس کا رنگ کسی قدر کالا تھا، ایسی کچھ نہ تھی، لیکن دل ہے کہ جہاں آ گیا دنیا اس پر فدا ہو گئی، یعنی مجنون نے اپنی دنیا اس پر فدا کر دیا، جہاں آ گیا۔ مولانا فرماتے ہیں گفت لیلا را خلیفہ کات ہوئی، بادشاہ وقت نے جب لیلا کی تعریف سنی تو حکم دیا کہ بلا لاؤ۔ اب وہ حاضر کی گئی تو دیکھا تو ایک ساولی سی عورت ہے،
کہا ماشاء اللہ آپ ہی ہیں، یعنی لیلا آپ ہی ہیں جنہوں نے مجنون کو پریشان کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فارسی میں اس نے شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اوروں سے زیادہ تو کوئی بات تجھ میں معلوم نہیں ہوتی، اوروں سے زیادہ، اور لوگوں سے زیادہ اچھی بات تو تیرے اندر کوئی معلوم نہیں ہوتی۔ تو لیلا نے کہا چپ رہو بادشاہ، تم مجنوں تھوڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیدے مجنوں اگر بودے ترا، کہ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو اس وقت جو ہے تیری نظروں میں دونوں عالم بے قدرے ہو جاتے، دنیا اور آخرت کی کوئی اہمیت نہ رہتی، یعنی اتنا بس یہ ہے کہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ایک فارسی کا ایک جملہ ہے کہ بھئی اللہ کا عشق جو ہے لیلا کے عشق سے کم ہے؟ کیا اللہ کا عشق جو ہے لیلا کے عشق سے کم ہے؟ لیلا کے مانند جس کا حسن جو ہے لیلا کی طرح جس کا حسن ادنا درجے کا ہو، اس کی محبت میں تو عاشق کی یہ حالت ہو جائے، چاہنے والے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ دونوں عالم جو ہے اس کی نظر میں بے قدر ہو جائے، بے قیمت ہو جائے، اور خدا کی محبت میں کچھ بھی مجنوں جیسی حالت نہ ہو، تو کتنے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا وہ علاقہ بھی نہ ہو، وہ تعلق بھی نہ ہو جو مجنون نے لیلا کے ساتھ کر دکھایا۔ عشق کا مدار حسن پر ہے، کہاں خدا کا حسن اور کہاں لیلا کا۔ ہے انسان تجھے خدا کے ساتھ، یہ فارسی کا مقولہ ہے کہ ہے انسان تجھے خدا کے سامنے ایسا ہونا چاہیے جیسا چوگان کے سامنے گیند ہوتا ہے، بال ہوتی ہے کہ جدھر چلائے ادھر ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنی سب خواہشوں کو آگ لگاؤ اور ایک خدا کی خواہش پر چلو۔ چوگان جو ہے ایک وہ گیند یعنی بال کھیلنے کی جو لکڑی آتی ہے تو اس کو چوگان کہتے ہیں۔ تو چوگان کے سامنے گیند ہوتا ہے تو جدھر چلائے ادھر ہی جاتا ہے، وہ لکڑی کو جدھر چلائیں گے بال ادھر ہی جائے گی۔ کھیل کے میدان کو بھی کہتے ہیں، اور بہت سے اردو کے اندر اس کے معنی آتے ہیں۔ اے انسان تو اپنی خواہش پر چل کر مشکل میں پڑ جاتا ہے، خدا کی خواہش پر چل، خدا کی مرضی پر چل، پھر دیکھ کیسی آسانی ہوتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پانی نہ ہو اور احتلام ہو جائے تو تیمم کرے، یعنی انسان ناپاک ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، اگر کوئی سفر میں ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ صبح کی نماز تک پانی نہیں ملے گا، پھر بھی کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا، تعلق قائم کیا تو قصداً ناپاک ہوا، ایسے موقع پر خدا کو یہ کہنے کا حق تھا کہ اتفاقی ناپاکی ہوتی تو تم کو تیمم کی اجازت تھی، یعنی اچانک تم ناپاک ہو گئے تو تیمم کی اجازت تھی، لیکن اب تم کو معلوم ہے پانی نہیں ہے، پھر بھی تم بیوی سے تعلق قائم کر رہے ہو، تو جان بوجھ کر تم نے اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ اب قصداً تم ناپاک ہوئے ہو، جان بوجھ کر ناپاک ہوئے ہو تو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اور دنیا کے حاکم بھی یہی کہتے ہیں، دنیا کے فیصلے کرنے والوں کو اگر فیصلہ دیا جاتا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور عقل بھی یہی تسلیم کرتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ مگر خدا نے یہ تشدد پسند نہیں کیا، اللہ نے اتنی سختی نہیں کی۔ حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے اچھا کیا، جا تیمم کر لے۔ خدا کی تو یہ شفقت ہے، اور ہائے افسوس، یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ اس کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے پڑے ہیں۔ بچے نے سانپ کو دیکھا، چمکتا ہوا منقش ہے، یعنی نقش و نگار اس پر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے لپکا، دوڑا، باپ روکتا ہے تو نہیں مانتا، جب یہ نہ مانا تو اس نے مارا، باپ نے مارا، زبردستی گھسیٹا۔ اب فرمائیے کہ باپ کی یہ شفقت ہے یا بے رحمی؟ بچے کی رائے پر چھوڑتا، یعنی بچہ جو سمجھ رہا ہے اسی پر اگر چھوڑ دیتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ ہائے اس باپ کو تو آپ مہربان کہیں۔ ایسا ہی خدا آپ کو ضرر یعنی نقصان دینے والی چیزوں سے روکے تو اس کو نامہربان سمجھ کر، یعنی مہربانی نہ کرنے والا سمجھ کر اپنی خواہش پر چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو صاحبو ہمارا یہ طریقہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو دل کے ساری خواہشات کو آگ لگا کر اسی کی خواہش پر، اللہ کی مرضی پر چلتے۔ یہ تو ایک قسم کا شرک تھا
جس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری قسم شرک کی یوں ہے، اس طرح ہے کہ چیزوں میں بھی بالذات اثر اور خواص مانا جائے، ذات کے اعتبار سے اثر مانا جائے، خاصیتیں مانی جائے، حالانکہ کسی چیز میں کوئی خواص اور اثر نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے اثر دینے والا خدا ہے۔ کنین میں بخار دفع کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ کنین یہ ایک دوا ہے جو ملیریا وغیرہ کے مریض کو دی جاتی ہے، تو بخار دور کرنے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ قدرت تو خدا کو ہے، آگ میں جلانے کی قدرت، جلانے کی طاقت نہیں ہے، خدا جلاتا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ مشاہدے کے خلاف ہے، خلاف نہیں ہے۔ اگر آگ میں جلانے کی قدرت ہوتی، طاقت ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلائی؟ اگر چھری میں قدرت ہو، طاقت ہو، تو اسماعیل علیہ السلام کا حلق کیوں نہیں کاٹی؟ خاک اور باد اور آب اور آتش، یعنی ترجمہ یہ ہے جس کا کہ مٹی، ہوا، پانی اور آگ سب خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ کو اور ہم کو تو مردہ دکھائی دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہے۔ وہ جو حکم دے اس کی تعمیل کرے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتے تو یا نار کونی بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا کا خطاب کس کو ہوتا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی اس میں ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو قبول کر رہی ہے۔ آگ اور کنین یعنی وہ جو ملیریا کی دوا ہے، اس کی بس اتنی ہی حقیقت ہے جیسے ریل کے سرخ یعنی لال یا سبز جھنڈی کی، ہری جھنڈی کی۔ بے سمجھ انسان کہتا ہے کہ ریل چلتی اور رکتی اسی جھنڈی سے ہے، برخلاف اس کے برخلاف ایک سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ نہیں، سرخ یعنی لال اور سبز ہری جھنڈی میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو ایک علامت ہے ریل چلانے کی۔ جھنڈی کی طرح جو ہے اس کپڑے، سرخ اور ہری جھنڈی کی طرح، کپڑے کی طرح جو ہے آگ بھی جلانے کی علامت ہے، اس میں ذاتی اثر نہیں ہے۔ جلاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہے، تو جب آگ میں کوئی اثر نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت آگ کو جلانے کا حکم دینے کی ضرورت پڑتی کہ وہ جلائے۔ اس لیے اس نے تمہاری آسانی کے لیے آگ میں جلانے کا اثر دے دیا۔ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جلاتا ہے، ایسا ہی ہر چیز کو سمجھیے۔ اور جب اس طرح غور کرنے کی مشق آپ کو ہو جائے گی تو عجیب آرام معلوم ہوگا۔ شرک کی ایک اور قسم جو ہے وہ ریا ہے، یعنی کسی کے دکھاوے کو عبادت کرے، دکھانے کے لیے عبادت کرے، تو عبادت تو خدا کی ہو رہی ہے اور اس میں نیت کسی اور کو دکھانے کی ہونے سے یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس لیے جو کچھ کرے خاص خدا کے لیے کرے۔ حکایت ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شکایت کی کہ میرا خاوند، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر احکام زوجین نے میاں بیوی کے جو احکام جو شریعت میں آئے ہیں ان کے خلاف کرے تو میں اس کو کچھ کہہ سکتا ہوں، دوسرا نکاح نہ کرنے کے متعلق میں کیا کہوں؟ یعنی شریعت کے حکم کے کوئی خلاف کرے تو میں اس کو کچھ کہہ سکتا ہوں، اب دوسرا نکاح کرنے کے بارے میں کیا کہوں کہ شوہر کو میں کیسے روک سکتا ہوں کہ جب شریعت نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی؟ تو اس عورت نے کہا حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ جنید، اگر غیر مردوں کو عورت کا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر تم کو دکھاتی کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی عورت ہو تو اس کو دوسری کرنا کیا مناسب ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بے ہوش ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو میرا دیکھنا ممکن ہوتا تو میں بھی بے نقاب ہو کر اپنے کو دکھاتا، تو اس وقت معلوم ہوتا کہ مجھ جیسا رب ہوتے ہوئے کیا غیر سے دل لگانا، اور میری عبادت میں دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرنا کیا جائز ہے؟ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرے اور اس کا صلہ چاہے، اس کا بدلہ چاہے، تو اس وقت حکم ہوگا ربط غیروں سے ہے اور ہم سے وفا چاہتے ہو، تعلق غیروں سے ہے اور ہم سے وفا چاہتے ہو، خود ہی سوچو کہ یہ کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، اور سنو دوسروں کے ساتھ وہ شاہ غیور جمع ہوتا ہی نہیں اے بے شعور، چاہیے تجھ کو اگر وصل صنم، یعنی اگر تو اپنے چاہنے والے سے ملنا چاہتا ہے تو گھر کو خالی غیر سے کر یک قلم، ایک دم بالکل خالی کر دے اللہ کے علاوہ سے ہر چیز کو،
دیکھا ہے کوئی بھی ایسا خوبرو سود کے جو پاس بیٹھے دو بدو، ہے غنی تر سب شریکوں سے خدا، چاہتا ہے یار وہ سب سے جدا، انسان ہم سے تعلق پیدا کرتا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب دولت اور راحت ملتی ہے تو بجائے شکر گزاری کرنے اور ہم سے تعلق بڑھانے کے اکڑنے لگتا ہے، ہم سے منہ موڑا ہوا دور دور رہتا ہے۔ تو یہ بہرحال چند باتیں تھیں کہ ایک تو کنین آپ نے سن لیا، ملیریا کی جو دوا ہوتی ہے بخار دور کرنے کی، تو اس میں بخار دور کرنے کی طاقت نہیں، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، اللہ تبارک و تعالی جلاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا ہوتا نہیں، تو مثال بھی دے گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہیں کاٹا، تو یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا، ایک مثال بھی ذکر کی حضرت نے ریل گاڑی کی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہری اور لال جھنڈی سے چلتی ہے، تو یہ تو ایک علامت ہے چلانے کی، بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کے نظام کو جو ہے ترتیب دے دیا، اور بندوں کی آسانی کے لیے آگ میں جلانے کا، یعنی آسانی کے لیے آگ میں جلانے کا اثر دے دیا، حقیقت میں تو اللہ ہی جلاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک عورت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر شکایت کی، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت کے جو احکام، شریعت میں جو احکام میاں بیوی کے آئے، اگر شوہر اس کے خلاف کرے تو میں اس کو کچھ بول سکتا ہوں، اب دوسرا نکاح کرنے کے بارے میں کیا کہوں؟ شریعت نے اجازت دی، تو اس عورت نے کہا کہ اگر غیر مردوں کو عورت کا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر تم کو دکھاتی، کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی عورت ہو تو کیا اس کو دوسرا نکاح کرنا جائز ہے؟ تو یہ سننا تھا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش یہ سوچ کر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسا ہی فرما رہا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو میرا دیکھنا ممکن ہوتا، وعلیکم السلام، دنیا میں اگر کسی کو میرا دیکھنا ممکن ہوتا تو میں بھی اس کو اپنا دیدار کراتا، تو پتہ چلتا کہ مجھ جیسا رب ہوتے ہوئے بھی بندہ کسی اور سے کیسے دل لگاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب انسان ہم سے تعلق پیدا کرتا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب دولت اور راحت ملتی ہے تو بجائے شکر گزاری کرنے کے اور ہم سے تعلق بڑھانے کے اکڑنے لگتا ہے، ہم سے منہ موڑا ہوا دور دور رہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب مصیبت آتی ہے تو بجائے صبر کے نا امید ہو جاتا ہے، نہ نعمتیں ہی اس کو ہم سے تعلق پیدا کرنے دیتی ہے اور نہ مصیبت۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، کوئی خدا سے منہ موڑ کر اس سے علاقہ یعنی تعلق توڑ کر روپیہ پیسے کا بندہ ہے، روپیہ اور پیسے کا ہو گیا، اور کوئی زمین کا بندہ بن جاتا ہے، تو کوئی اللہ ہی اللہ دل میں بسا کر اسی کا ہو جاتا ہے اور دل کو سدھار کر اس میں اللہ کی محبت بساتا ہے، اور کوئی دل بگاڑتا اور اس میں غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کی محبت جماتا ہے۔ جو چاہے کرے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ سب کو خوب جانتا ہے، مرنے کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون اللہ کے ساتھ محبت کر کے راہ راست یعنی صحیح راستے پر تھا، اور کون اس کو چھوڑ کر اور غیروں کی محبت دل میں بسا کر راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، یہیں سے اللہ کی محبت پیدا کر کے دنیا سے چلو، تاکہ ہمارے دنیا میں آنے کا صحیح مقصد پورا ہو جائے۔ قطعات نصیحت، حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو قطعات ہیں، جامعہ واقف دمباش عزیزہ رفتن، کہ جامی اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگے رہو، فکر عقبہ بکن آخر کے تو ہم مہمانی، کہ یعنی تم دنیا میں ایک مہمان کی طرح ہو، ایک دن چلے جاؤ گے، آخرت کی فکر کرو، کم کھاؤ، کم سو، کم گفتگو کرو، اور جاہلوں کے ساتھ کم بیٹھو، ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ والوں کے ساتھ جو ہے رہو گے تو تم کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔
جامعہ وقف دم باش عزیزاں رفتن فکر عقبہ بکن آخر کہ تو ہم مہمانی کم خرد کم چسپ و کم گو ہم بجہلا کم نشی دائمن در ذکر باش و خویش را بین بدتری با عاشقہ نشی و غم عاشقی گزی باہر کے نیست عاشق کم کن از وقری از طفیل خادگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود باد۔ حضرت عبدالرحمن جامی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جامی اپنی سانسوں کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب سے عزیز چہیتے دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور فکر آخرت کرو کیونکہ تم بھی تو آخر مہمان ہو، تمہیں بھی جانا ہے۔ کم کھاؤ کم سو کم بولو، جاہلوں کے ساتھ کم بیٹھا کرو، اپنے کو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رکھو اور اپنے کو ہمیشہ سب سے برا سمجھو۔ عاشقوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اپنے دل میں غم عاشقی پیدا کرو، اور جو عاشق نہیں ہے اور خدا اور رسول کے عشق سے محروم ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اے میرے اللہ، خواجگان نقشبند کے طفیل میں میرے دنیا کے کام اور میری عاقبت یعنی آخرت اچھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر شجرہ حضرات نقشبندیہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیش کیا، جس کو ہم علاج السالکین کی آخری نشست میں پورا آپ کو دکھا بھی چکے ہیں اور سنا بھی چکے ہیں، یہاں پر صرف اس کو دکھا دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام خواجگان نقشبند کے طفیل ہم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پوری فرمائے، اور مولا تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر خواجگان قادریہ شجرہ حضرات قادریہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔